نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کل انجینئر علی مرزا جیسے لوگ اور روافض کی جانب سے ایک اعتراض الزام بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ امام بخاری علیہ رحمت کے نزدیک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں تھی، موجود ہی نہیں تھی۔ دلیل کیا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمت نے اپنے صحیح میں دیگر صحابہ اکرام کا جو تذکرہ کیا ہے مناقب کے عنوان سے کیا ہے، فضل کے عنوان سے کیا ہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری جب آئی تو آپ نے فضل اور مناقب کا باب نہیں باندھا، بلکہ ذکر و معاویہ رضی اللہ عنہ کے عنوان سے آپ کا تذکرہ کیا ہے، باب باندھا ہے۔ لہٰذا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام بخاری بھی سمجھتے تھے کہ کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے آپ کی فضائل میں، اور یہ اعتراض الزام دعویٰ امام بخاری کے کھاتے ڈالا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے آپ حضرات کی خدمت میں اختصار کے ساتھ رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو سمجھیں کہ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کبھی انہوں نے صحیح بخاری اٹھا کر دیکھی نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لیتے تو اعتراض کی نوبت ہی نہ آتی۔ بات یہ کہ امام بخاری نے جتنے ابواب فضائل پر باندھے ہیں، جس عنوان سے باندھے ہیں، جن کا تذکرہ کیا ہے، کسی کتاب کے تحت لایا، تو امام بخاری علیہ رحمت نے صحابہ کرام کا جن کا تذکرہ کیا ہے کتاب المناقب کے عنوان سے کیا ہے، تو بڑا جو عنوان ہے وہ مناقب اور فضیلت ہی ہے، پھر اندر ہر ایک کا تذکرہ علیحدہ سے کیا ہے، تو بڑا عنوان دلالت کر رہا ہے کہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ فضیلت والے ہی لوگ ہیں، مناقب والے ہی لوگ ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر، مناقب، فضل، یہ تینوں ہی فضیلت پر ہی دلالت کرتے ہیں، ان تینوں سے فضائل ہی ثابت ہوتے ہیں۔ آپ کا ذکر خیر ہی ہو رہا ہے، ذکر شر نہیں ہو رہا، لہٰذا ان تینوں کا معنی فضیلت ہی ہے۔ ایک بات۔ اس کے بعد آگے چلیں، پھر ذکر کیا ہو رہا ہے اس کی حقیقت بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے۔ اس سے پہلے الزامی جواب سن لیں۔ یہ جو حضرات یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی ذکر کے تحت کیا، لہٰذا اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی فضیلت ثابت نہیں، تو دیگر صحابہ کرام ہیں جن کا تذکرہ ذکر کے ساتھ کیا، اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ سب سے پہلی جس کی میں مثال دیتا ہوں، باب ذکر العباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، آپ کا تذکرہ بھی ذکر کے عنوان سے کیا، فضیلت کے عنوان سے باب نہیں باندھا، مناقب کے عنوان سے نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ذکر اسامہ بن زید، آپ کا تذکرہ بھی حضرت اسامہ بن زید کا تذکرہ بھی جو ہے ذکر کے عنوان سے کیا جا رہا ہے، فضیلت اور مناقب کے عنوان سے نہیں کیا جا رہا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں باب، اگلا باب، ذکر حذیفہ بن الیمان العبسی رضی اللہ عنہ، آپ کا تذکرہ بھی، حذیفہ بن یمان کا تذکرہ بھی ذکر کے عنوان سے کیا جا رہا ہے، فضیلت اور مناقب کے عنوان سے نہیں کیا جا رہا۔ اور بھی کئی صحابہ اکرام ہیں جن کا تذکرہ ذکر کے عنوان سے، بعض کا تذکرہ ذکر کا کیا، بعض کا مناقب کا کیا، بعض کا فضل کے عنوان سے کیا، یہ آپ کی ترتیب ہے، اور یہ تینوں ہی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں الفاظ۔ ایک بات، مترادف ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اب آ جائیں کہ تذکرہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ اعتراض تو کر رہے ہیں کبھی انہوں نے روایت اٹھا کر دیکھی نہیں ہے، اگر روایت اٹھا کر دیکھ لیتے تو اعتراض کی نوبت اور گنجائش نہ آتی۔ حدیث نمبر 3764 ہے اور 3765، یہ دونوں روایتیں دیکھ لیں اسی صحیح بخاری میں۔ اب اس میں معاملہ کیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت وتر پڑھائی، ایک رکعت وتر کی نماز ادا کی، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا غلام صاحب موجود تھا، اس نے دیکھا، اسے بڑا تعجب ہوا، اس نے تذکرہ کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ بھئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے کہ یہ ایک رکعت وتر کی نماز انہوں نے پڑھی ہے؟ تو دو روایتیں، دونوں کا الگ الگ، ایک میں آپ نے فرمایا انہو فقیہ، یہ فقیہ ہیں اور مجتہد ہیں، اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں۔ نمبر 2، دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا چھوڑ دو ان کو، ان پر اعتراض نہ کرو، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت پالی ہے، جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت پالی اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ گویا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی اپنے غلام کو، بھائی آپ تو تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، آپ کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ایک صحابی پر اعتراض کرو۔ اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ پیغام دے دیا قیامت تک کے لیے کہ ایک تابعی کو اگر گنجائش نہیں ہے، ایک تابعی کو اگر یہ جرت اور ہمت نہیں ہے، تو بعد میں آنے والے لوگوں کو کہاں سے یہ جرت اور اختیار دے دیا گیا کہ وہ صحابہ کرام پر اعتراض کریں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر اعتراض کریں؟ لہٰذا کوئی آپ کو یہ اختیار نہیں دیا جا رہا، اور آپ سمجھ لیں کہ اگر اس وقت تابعی کو اختیار نہیں تو آج 14ویں صدی کے ملعون کو کس نے اختیار دیا کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے؟
الزام لگائے یا ان کی فضیلت کا انکار کرے۔ بہرحال آپ کے فضائل پر اگر گفتگو کی جائے تو روایات کی تعداد اتنی کثرت سے ہیں، اتنی روایات ہیں۔ اول جیش من امتی جو میں نے تلاوت کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو پہلا بحری غزوہ کرے گا، جہاد کرے گا، اس پر جنت واجب ہے۔ امت کا اتفاق ہے پہلا جو بحری جہاد کیا گیا وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں کیا گیا ہے۔ اور آپ کے عمومی فضائل کے علاوہ خصوصی فضائل آپ کے موجود ہیں۔ کلپ کے اختصار کو مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق